السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے پیارے ہنستے مسکراتے کہانی زبانی کے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی جو ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے اور مشہور عالم کی۔ عنوان ہے ایسے بھی تھے لوگ۔ حران میں ایک مسافر حجام کو اس کی گستاخی پر سخت سست کہہ رہا تھا کہ حمام میں سے حران کے ایک رئیس نہا کر نکلے۔ خادموں نے جھٹ ان کے حضور سواری پیش کر دی، لیکن وہ سواری پر بیٹھنے کی بجائے مسافر کی آواز سن کر ادھر آ گئے اور مسافر سے پوچھا، کیا آپ محمد بن ادریس ہیں؟ مسافر نے قدرے حیران ہو کر کہا، جی ہاں، میں محمد بن ادریس شافعی ہوں۔ یہ سنتے ہی رئیس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سواری امام صاحب کے آگے کر دی اور نہایت عاجزی سے کہا، حضرت اس پر بیٹھیے اور غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ امام صاحب بے تکلف سواری پر بیٹھ گئے اور سواری روانہ ہو گئی۔ غلام آگے آگے سر جھکائے چل رہا تھا اور آپ سواری پر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سواری اس رئیس کے گھر پر پہنچ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ رئیس بھی پہنچ گئے۔ رئیس کی بے انتہا خوشی اور غیر معمولی خاطر تواضع دیکھ کر امام صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کون شخص ہے اور مجھ مسافر کے ساتھ یہ احترام و محبت کا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس عقیدت و عظمت کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان بچھ گیا، قسم قسم کے کھانے چنے گئے اور رئیس نے لوٹا اٹھا کر امام صاحب سے کہا، حضرت ہاتھ دھوئیے۔ امام صاحب اٹھے، ہاتھ دھوئے اور بیٹھ گئے، لیکن کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ رئیس نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، حضرت کھائیے نا، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بولے، میں نہیں کھاؤں گا کھانا۔ رئیس کچھ پریشان ہوئے اور کہنے لگے، حضرت کیوں؟ کیا بات کوئی ناگوار گزری؟ کچھ بتائیے تو۔ امام صاحب نے کہا، جب تک آپ یہ نہ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور مجھے آپ نے کیسے پہچانا، تب تک میں ایک نوالا تک نہیں لوں گا۔ رئیس کہنے لگے، حضرت یہ کون سی بات ہے؟ آپ کھانا کھائیے، میں بتاتا ہوں۔ اصل میں آپ کا شاگرد ہوں۔ جب آپ بغداد میں تشریف رکھتے تھے، اس وقت آپ نے ایک عظیم کتاب لکھ کر سنائی تھی۔ اس کتاب کے سننے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ آپ میرے استاد ہیں اور آپ کی خدمت اور اکرام مجھ پر واجب ہے۔ یہ سن کر امام صاحب بے انتہا خوش ہوئے، اٹھے اور رئیس کو گلے سے لگا لیا، پھر فرمایا، علم دین کا رشتہ واقعی بڑا اہم رشتہ ہے۔ پھر رئیس کے ساتھ خوشی خوشی کھانا کھایا۔ سعادت مند شاگرد کے ہاں رہتے 3 دن ہو چکے تھے۔ چوتھے دن بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ رئیس نے کہا، امام صاحب، حران کے اطراف میں میرے 4 گاؤں ہیں۔ خدا گواہ ہے، یہ چاروں انتہائی زرخیز ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے آپ یہیں حران میں رہ جائیں اور یہ 4 گاؤں آپ قبول فرما لیں۔ امام صاحب کہنے لگے، 4 گاؤں مجھے دے دو گے تو تمہاری گزر بسر کیسے ہوگی؟ رئیس نے کہا، حضرت آپ فکر نہ فرمائیں، دیکھیے ان بکسوں میں 40,000 دینار موجود ہیں، میں اس رقم سے کوئی بڑا کاروبار کر لوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا، میرے عزیز، میں گھر سے اس لیے تو نہیں نکلا کہ دنیا کی دولت کماؤں، میں تو اپنی بوڑھی ماں کی یہ دعا لے کر نکلا ہوں کہ اللہ تجھے آسمان علم پر سورج بنا کر چمکائے۔ امام شافعی نے بہت پرجوش لہجے میں کہا۔ سعادت مند شاگرد نے دوبارہ درخواست کی، حضرت آپ میری یہ رقم قبول فرما لیجئے، نہ معلوم اس مبارک سفر میں اس اعلیٰ مقصد کے لیے آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے، لہٰذا آپ یہ رقم قبول فرما لیں۔ شاگرد نے درخواست کچھ اس عقیدت اور خلوص کے ساتھ کی کہ امام صاحب اس کی درخواست رد نہ کر سکے اور وہ رقم لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں امام احمد بن حنبل ملے، امام سفیان ملے، امام اوزاعی ملے اور دوسرے بہت سے علماء اور ائمہ ملے۔ امام شافعی کھلے دل سے رقم ان بزرگوں میں تقسیم کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب شہر رملہ میں پہنچے تو ان کے پاس ان 40,000 کی اتنی بڑی رقم میں سے صرف 10 دینار باقی تھے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔